ہر بچے کی پیدائش بڑی برکت کا باعث ہوتی ہے۔ اس ماں باپ کو دیکھیں، وہ بہت زیادہ خوش ہیں کیونکہ خداوند نے انہیں ایک پیارا سا بچہ دیا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ لوگ مصر میں رہتے تھے اور فرعون نے حکم دیا تھا کہ سارے چھوٹے اسرائیلی لڑکوں کو مار ڈالا جائے۔ بے شک اس ماں باپ نے فرعون کے حکم پر عمل کرنے کا ارادہ تو نہیں کیا، کیونکہ وہ خداوند سے پیار کرتے اور اس پر بھروسہ رکھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ خداوند ان کے بچے کی حفاظت کر سکتا ہے۔ جب یہ بچہ روتا تھا تو وہ اسے چپ کرا دیتے، اور جب باہر سے سپاہیوں کے آنے کی آوازیں آتی تھیں تو وہ بچے کو محفوظ جگہ میں چھپا دیتے تھے۔ جوں جوں بچہ بڑا ہوتا گیا تو اس کی آواز بھی زیادہ سنائی دینے لگی۔ جب وہ 3 ماہ کا ہو گیا تو اس کی ماں سوچنے لگی کہ اب مجھے اسے بچانے کے لیے کوئی بہتر انتظام کرنا ہوگا۔ اس لیے اس نے دریا کے کنارے سے بڑے پودوں کی ڈنڈیاں لے کر ان کی ایک خوبصورت ٹوکری بنائی اور اس کے اوپر چکنی مٹی اور رال لگائی تاکہ پانی اس کے اندر نہ آ سکے۔ چھوٹے بچے کی بڑی بہن مریم اپنی ماں کو اسے ٹوکری میں رکھتے ہوئے دیکھ رہی تھی، اور پھر ماں بیٹی دونوں دریا کے پاس ٹوکری لے کر گئیں۔ بڑے پیار سے ٹوکری کو کشتی کی طرح پانی میں رکھ کر ماں گھر واپس چلی گئی، لیکن مریم کچھ دور پودوں میں چھپ کر وہاں ٹھہری رہی تاکہ دیکھے کہ کیا ہوگا۔ تھوڑی دیر کے بعد فرعون کی بیٹی جو شہزادی تھی دریا کے پاس آئی۔ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ دریا میں نہانے کے لیے آئی تھی۔ جب وہ کنارے پر ٹہل رہی تھی تو شہزادی کو چھوٹی سی ٹوکری نظر آئی اور اس نے اپنی سہیلی کو بھیجا کہ اسے اٹھا لائے۔ شہزادی نے ٹوکری کھول کر دیکھا کہ اس میں ایک ننھا سا پیارا بچہ ہے۔ بچہ رو رہا تھا اور شہزادی کو ترس آیا۔ اس نے کہا، یہ کسی اسرائیلی شخص کا بچہ ہوگا۔ اس کا دل چھوٹے بچے کے لیے پیار سے بھر گیا اور وہ اسے اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی، لیکن وہ کیا کرے؟ بچہ رو رہا تھا کیونکہ اسے بھوک لگی تھی، اسے دودھ کی ضرورت تھی۔ اچانک مریم اپنی چھپنے کی جگہ سے نکل آئی اور شہزادی سے کہا، میں کسی اسرائیلی عورت کو لے آؤں تاکہ وہ آپ کے لیے بچے کو دودھ پلائے۔ شہزادی اس بات سے خوش ہوئی۔ جی ہاں، ایسا کرو، یہ بہت اچھا خیال ہے۔ مریم بھاگتی ہوئی گھر پہنچ گئی اور اس نے اپنی ماں کو یہ ساری باتیں بتائیں۔ پھر مریم اور اس کی ماں جلدی سے واپس آئیں اور شہزادی نے بچے کو اس کی اپنی ماں کی گود میں دے دیا اور کہا، اس بچے کو لے کر اسے دودھ پلایا کرو اور میرے لیے اس کی دیکھ بھال کرو، میں اس کے بدلے میں تمہیں پیسے دوں گی۔ یہ کتنا بڑا معجزہ تھا! آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خدا نے ہی اس بچے کو سنبھالے رکھا۔ اس کے ماں باپ کو بہت زیادہ خوشی تھی۔ اب جب کبھی سپاہی ان کے گھر آ کر کہتے، یہاں سے بچے کی آواز آ رہی ہے، کیا یہ لڑکا ہے؟ تو پھر وہ جواب دیتے تھے کہ یہ شہزادی کا بچہ ہے، ہم اس کے لیے صرف اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ کچھ سالوں تک وہ اپنے چھوٹے بیٹے کو اپنے پاس رکھ سکتے تھے، اور اس کے دوران انہوں نے اسے خداوند کے بارے میں بتایا اور دعا کرنا بھی سکھایا۔ انہوں نے مل کر خداوند کی تعریف میں گیت بھی گائے ہوں گے۔ جب وہ لڑکا کچھ بڑا ہو گیا تو اس کی ماں اسے شہزادی کے محل میں لے گئی۔ اپنے بیٹے کو وہاں چھوڑ کر اکیلی گھر واپس آنا اس کے لیے کتنا مشکل کام تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ خدا نے اب تک ان کے بچے کو محفوظ رکھا ہے، اور خدا آئندہ بھی ایسا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اگرچہ اب یہ ماں اپنے بیٹے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکے گی، لیکن اس کا ایمان تھا کہ خدا اس کو سنبھالے رکھے گا۔ تو بھی ایک کام تھا جو وہ گھر میں بیٹھے ہوئے اپنے بیٹے کے لیے کر سکتی تھی، وہ خداوند سے دعا کر سکتی تھی کہ وہ اس کی حفاظت کرے۔ شہزادی نے بچے کو بتایا، میں تمہارا نام موسیٰ رکھوں گی، کیونکہ اس کا مطلب ہے میں نے تمہیں پانی میں سے نکالا۔
اس نے موسیٰ کو بہت اچھی تعلیم دلوائی۔ اس نے ریاضی اور پڑھنا لکھنا سیکھ لیا، اور اس کے علاوہ وہ سارے مضامین جو آپ بھی اسکول میں سیکھتے ہوں گے۔ لیکن ایک ہی بات تھی جو شہزادی نے موسیٰ کو نہیں سکھائی۔ اس نے خداوند کے بارے میں اسے کچھ نہیں بتایا، لیکن وہ ساری باتیں جو اس کے ماں باپ نے اسے سکھائی تھی اسے یاد رہیں۔ امید ہے کہ خداوند کے بارے میں جتنی باتیں آپ سیکھ چکے ہیں آپ موسیٰ کی طرح کبھی نہیں بھولیں گے۔